قتیلہ نے ان سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا زمانہ بہت قریب ہے۔ آج کا عنوان ہے ہاتھی والے۔ کعبہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی مرکزی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس گھر کا حج کرنے آیا کرتے تھے۔ 1035 کلومیٹر دور جنوب میں یمن کا شہر صنعا واقع ہے۔ یہاں شاہ حبشہ کلیب کی حکومت تھی۔ ابرہہ شاہ حبشہ کی طرف سے لشکر کا سردار تھا۔ ابرہہ ایک سخت مزاج اور جنگجو شخص تھا۔ اس نے بغاوت کر کے وہاں کے گورنر کو قتل کر دیا، جس کا نام اریات تھا۔ اس کے بعد ابرہہ خود گورنر بن گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 543 عیسوی میں یمن کے گورنر اریات اور لشکر کے سربراہ ابرہہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ اریات نے مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے حمایتیوں کے ساتھ جنگ کریں جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو فاتح ہوگا وہ حکومت سنبھال لے۔ اریات اور ابرہہ کی آپس میں دو بدو لڑائی ہوئی تو اریات کے وار سے ابرہہ کی آنکھ، ناک اور ہونٹ کٹ گئے۔ ہونٹ کٹنے کی وجہ سے ابرہہ کو ابرہہ آشرم یعنی ہونٹ کٹا کہا جاتا تھا۔ ابرہہ نے اس لڑائی سے پہلے ایک سازش تیار کی۔ اس نے اپنے غلام اتودہ سے کہا کہ موقع ملنے پر تم اریات کو جب وہ مجھ سے لڑائی میں مصروف ہو وار کر کے قتل کر دینا، میں تمہیں اس کا انعام دوں گا۔ ابرہہ کے غلام نے اریات کو پیچھے سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح ابرہہ یمن کی حکومت پر قابض ہو گیا۔ شاہ حبشہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ سخت ناراض ہوا اور قسم اٹھائی کہ میں یمن کی مٹی کو اپنے پاؤں سے روندوں گا اور ابرہہ کی پیشانی کے بال کاٹ کر اسے رسوا کروں گا۔ ابرہہ کے علم میں بادشاہ کی قسم اٹھانے اور ناراض ہونے کا معاملہ آیا تو اس نے چالاکی سے اپنے بال اور یمن کی مٹی ایک تھیلے میں بھر کر حبشہ بھجوائی۔ اس کے ساتھ ایک خط تھا: بادشاہ سلامت، اریات آپ کا غلام تھا اور میں بھی آپ کا وفادار غلام ہوں۔ آپ کے مفادات اور حکمرانی کی حفاظت کرنے والا ہوں، آپ کا تابع فرمان ہوں۔ میرے اور اریات کے درمیان اختلاف تھا جس میں اریات مارا گیا۔ مجھے آپ کی قسم کا علم ہوا ہے، میں نے یمن کی مٹی آپ کی خدمت میں بھیجی ہے اور اپنے بال بھی۔ آپ میرے بال اس مٹی میں ملا کر اپنے پاؤں تلے روند کر اپنی قسم پوری کر لیں، میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ نجاشی نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابرہہ کو یمن کا گورنر تسلیم کر لیا۔ ابرہہ ایک کامیاب اور عوام دوست حکمران ثابت ہوا۔ اس نے سبعین ڈیم کی مرمت کا کام کیا۔ حج کے موسم میں لوگ یمن سے مکہ کی طرف جانے لگے تو ابرہہ نے پوچھا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا مکہ میں بیت اللہ کا حج کرنے۔ ابرہہ نے پوچھا یہ گھر کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا پتھر سے بنایا گیا ہے۔ ابرہہ نے کہا مسیح عیسیٰ بن مریم کی قسم، میں بیت اللہ سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو خوش رکھنے کے لیے صنعا میں ایک خوبصورت کلیسا تعمیر کروایا۔ ابرہہ نے اس کی تعمیر کے لیے ملکہ سبا کے محل کو گرا کر اس کی اینٹیں استعمال کی۔ اس کلیسا کا نام قلیس رکھا۔ ابرہہ نے کلیسا میں دنیا کے بہترین پتھر لگوائے جو سرخ، زرد، سفید اور کالے رنگ کے تھے۔ کلیسا میں سونے اور چاندی کی سلیب لگائیں، ہاتھی دانت اور قیمتی لکڑی کا استعمال کیا۔ یہ اس زمانے کی سب سے قیمتی اور نایاب چیزیں تھیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھی۔ کلیسا واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ روم کے شہنشاہ نے اس کلیسا کے لیے اسکندریہ سے ایک اطالوی پادری کو بھجوایا۔ اس پادری کا نام گریگنش تھا۔ ابرہہ نے شاہ حبشہ کو پیغام بھیجا، میں نے آپ کی خاطر ایک عالیشان کلیسا بنوایا ہے جسے بادشاہ سلامت قبول کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اسے خوبصورت کلیسا پہلے کسی بادشاہ نے نہیں بنوایا ہوگا۔ بادشاہ سلامت، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکہ جانے والوں کو اس کلیسا کی طرف موڑ نہ لوں۔ میں اس گھر کعبہ کو تباہ کر دوں گا۔ جب وہ گھر ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کا طواف اور حج کیسے باقی رہے گا؟ ابرہہ کی اس خواہش کی ایک وجہ اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بھی تھیں۔ اسے علم تھا کہ حج کی وجہ سے عرب کی تجارتی اہمیت اور اقتصادی طاقت قائم ہے۔ عرب کے لوگوں کو دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ ساری دنیا میں عزت پاتے ہیں۔ کعبہ کو ختم کرنے اور یمن کو حج کا مرکز بنانے کی خواہش نئی نہیں تھی۔ اسے کئی 100 سال پہلے حسان بن عبد کلال حمیری چاہتا تھا کہ وہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن لے جائے اور حج کے لیے کعبہ یمن میں بنائے۔ جب وہ اس ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تو نخلا کے مقام پر اس کا سامنا عرب کے قبائل سے ہوا۔ عرب قبائل کی قیادت فہر بن مالک بن نضر کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 11ویں پشت میں تھے۔ یمن کی فوج کو شکست ہوئی، حسان کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ 3 سال قید رہنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ حسان مکہ سے یمن واپس جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گیا۔ ابرہہ کعبہ کو گرانے کی بات سر عام کیا کرتا تھا اور اس بات کا اعلان بھی کروایا کرتا تھا۔ اس کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ ابرہہ اپنی ساری کوشش کے باوجود نہ تو کعبہ کی مرکزی حیثیت ختم کر سکا، نہ ہی لوگوں کو مجبور کر سکا کہ وہ صنعا کے کلیسا کا حج کریں۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ عرب کے تمام قبیلوں میں ابرہہ کی کعبہ کو گرانے کی خواہش کے متعلق بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ عرب کے رہنے والوں کے لیے کعبہ سے زیادہ مقدس اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دن قریش کے ذیلی قبیلے بنی کنانہ کا ایک فرد صنعا کے کلیسا میں ایک راہب کے حلیے میں گیا۔ رات میں کلیسا بند کر دیا جاتا تھا۔ اس عرب نے منت سماجت شروع کر دی کہ میں سینکڑوں میل دور سے اس گرجا گھر میں عبادت کرنے آیا ہوں، مجھے رات یہاں عبادت کے لیے رکنے کی اجازت دی جائے۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ رات میں بنی کنانہ کا فرد وہاں گندگی اور غلاظت پھیلا کر خود حفاظت سے واپس آ گیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کعبہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ مکہ پر حملہ کرنے والے فوجیوں کی تعداد کم و بیش 60,000 تھی۔ اس فوج میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں نجاشی شاہ حبشہ خود شریک نہ ہوا اور اپنے ملک میں ہی رہا۔
ابراہ کے ہاتھیوں کی وجہ سے وہ راستہ جس سے ابراہ کی فوج سنا سے مکہ پہنچی تھی، عرب اسے صراط الفیل یعنی ہاتھی والوں کا راستہ کہتے تھے۔ جو پانی کے چشمے اس راستے میں آتے تھے انہیں عین الفیل یعنی ہاتھی والوں کے چشمے، اور جس سمت سے وہ وادی مغمس یعنی مکہ میں داخل ہوا اسے باب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ اسی نسبت سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے سالوں کا شمار اسی واقعے سے کرتے تھے۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت سے عرب اپنے سال واقعہ ہجرت سے شمار کرنے لگے۔ یمن سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں کچھ قبیلوں نے ابراہ کی فوج سے مزاحمت کی لیکن شکست سے دوچار ہوئے۔ یمن کے سردار ذو نفر نے ابراہ کو روکنے کی کوشش کی لیکن اسے شکست ہوئی۔ ایسی جنگ کے بعد قبیلہ بنی خشم کے سردار نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لڑائی بنی خشم کے علاقے میں لڑی گئی۔ نفیل کی جان بخشی کی شرط یہ رکھی گئی کہ وہ مکہ تک راستے کی رہنمائی کرے گا۔ طائف کے لوگ لات کو خدا کی بیٹی کہتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا بہت بڑا بت طائف میں موجود تھا جو ایک ٹیلے پر نصب تھا۔ قبیلہ بنی ثقیف اس ٹیلے کا طواف کرتے تھے۔ ابراہ کی فوج طائف پہنچی تو طائف کے لوگوں نے اس خیال سے کہ ابراہ کہیں لات کا عبادت خانہ غلطی سے کعبہ سمجھ کر تباہ نہ کرتے، طائف سے باہر آ کر ابراہ کی رہنمائی کی کہ مکہ ابھی دور ہے۔ طائف کے رہنے والے قبیلہ بنی ثقیف کے لوگوں نے مسعود بن محتب ثقفی کی قیادت میں ابراہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ رہنمائی کے لیے اپنا ایک آدمی ساتھ بھیجنے کو تیار ہیں جو اسے کعبے تک آسانی سے لے جائے گا۔ ابراہ نے نفیل کی موجودگی کے باوجود یہ پیشکش قبول کر لی۔ قبیلہ بنی ثقیف نے ابو رغال نامی شخص کو ابراہ کے ساتھ بھیج دیا۔ ابراہ کا لشکر ابھی مکہ سے 3 کلومیٹر دور مغمس کے مقام پر پہنچا تھا کہ طائف سے شامل ہونے والا ابو رغال مر گیا۔ اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں عرب قبیلے ابو رغال کی قبر کو پتھروں سے سنگسار کرنے لگے۔ ایسا کئی صدیوں تک ہوتا رہا۔ عرب بنی ثقیف کو یہ تانا دیتے رہے کہ انہوں نے لات کا عبادت خانہ بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ یہ فروری 571 عیسوی کے آخری دنوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابراہ کی فوج نے مغمس میں قیام کیا۔ ابراہ نے اپنے گھوڑ سوار دستے کو اسود بن مقصود کی قیادت میں بھیجا کہ جاؤ مکہ سے لوٹ مار کر کے لاؤ۔ ابراہ کی فوج کا دستہ مکہ سے بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے آیا۔ اس لوٹے ہوئے سامان میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابراہ نے اپنا ایک نمائندہ جس کا نام ہناتا ہمیری تھا اس کو عرب قبیلوں کے پاس بھیجا اور عرب کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی نظام نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت تھا۔ عرب قبیلوں کے سرداروں نے مشاورت کی اور عبد المطلب کی سربراہی میں ایک وفد ابراہ سے ملنے کے لیے بھیجا۔ ابراہ سیاہ فام حبشی تھا اور حبشہ کی زبان بولتا تھا۔ ابراہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا ہوا تھا، زمین پر قالین بچھے تھے، ٹھنڈے اور میٹھے مشروب سے سرائیاں بھری ہوئی تھیں۔ عبد المطلب ابراہ کے پاس پہنچے تو ابراہ قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا۔ عبد المطلب دراز قد، نہایت وجیح، بہادر، خوبصورت اور دور اندیش انسان تھے۔ روب اور نور ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ ابراہ اپنے تخت سے اترا، عبد المطلب سے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ ابراہ نے ایک ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے گفتگو کی۔ ابراہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا میرے اونٹ واپس کر دو۔ مکہ میں موجود کعبے کی وجہ سے عرب کے لوگ ساری دنیا میں ہی عزت پاتے تھے۔ ابراہ کے لیے عبد المطلب کا جواب غیر متوقع تھا۔ ابراہ نے حیران ہو کر کہا عرب کا سردار اور بس اپنے اونٹوں کی فکر؟ میں نے تمہارے بارے میں جو سنا تھا وہ جھوٹ تھا۔ میں تو اس خیال میں تھا کہ تم مجھ سے کعبہ کے متعلق بات کرو گے۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبے کا مالک اور ہے۔ ابراہ نے کہا تمہیں کعبے کی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہ نے کہا میں تم لوگوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ میرے راستے میں نہ آؤ۔ میں تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی عبادت گاہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں، میں اسے تباہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تم جانو اور اس گھر کا رب جانے، اس نے آج تک اس گھر پر کسی کو مسلط ہونے نہیں دیا۔ ابراہ نے نہایت غصہ کرتے ہوئے کہا اس گھر کا رب اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ مکہ والوں نے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں کعبہ کو مسمار کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کی تو تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب ابراہ کی فوج سے اپنے اونٹ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ واپس آ کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں ان ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، تم سب لوگ مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں، اپنا مال و اسباب بھی ساتھ لے جاؤ۔ عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور بیت اللہ گئے۔ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگے یا اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا، ایسا نہ ہو کہ کل صلیب والوں کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو کعبے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تیرا حکم، میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے روک۔ اس کے بعد عبد المطلب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہاڑوں میں جبل سبیر پر چلے گئے۔ نفیل کو ابراہ کی فوج کے ساتھ رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ اس دوران کئی باتیں سیکھ چکا تھا، جن میں سے ایک ہاتھی کے محبت یعنی ہاتھی کو ہدایت دینے والے انیس کی ہاتھی کو ہدایات تھی۔ اگلی صبح ابراہ نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبے پر حملے کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا فوج کے آگے تھا، انیس محمود پر سوار تھا۔
और आगे बढ़ने की हिदायत के इंतजार में था। नुफैल ने जब देखा कि उनैस मुंह मोड़े अब्राहा के हुक्म के इंतजार में है तो उसने महमूद हाथी को हिदायत दी, महमूद बैठ जाओ या जिधर से आए हो उधर वापस लौट जाओ, क्योंकि आगे खुदा का मुकद्दस शहर मक्का है। महमूद हाथी बैठ गया। उनैस ने बड़ी कोशिश की लेकिन हाथी आगे बढ़ने को तैयार न हुआ। हाथी के सर में बार बार तबरजीन यानी लोहे की सलाखें मारी गई लेकिन बेसूद। हाथी के पेट में भी नेजा टेढ़ा करके चरका लगाया गया लेकिन कोई फायदा न हुआ। हाथी को यमन यानी जनूब की जानिब मोड़ा गया तो वो चलने लगा। जब उसका मुंह शाम यानी शिमाल की तरफ किया गया तो भी महमूद हाथी चलने को तैयार था। जैसे ही उसका मुंह मक्का की तरफ मोड़ा गया वो फिर से जमीन पर बैठ गया और एक कदम आगे बढ़ने को तैयार न हुआ। इस सारी सूरत हाल में नुफैल वहां से खिसक कर दूर पहाड़ पर चला गया और ये सब कुछ एक पहाड़ी पर खड़ा देखता रहा। महमूद हाथी का मक्का की तरफ कदम न बढ़ाना एक वाज़ेह इशारा था कि मक्का पर काबे को मिस्मार करने की नीयत से हमला न किया जाए, लेकिन अब्राहा की काबा को तबाह करने की जिद आड़े आई। अचानक मगरिब की तरफ से आसमान गहरा होने लगा। देखते ही देखते अंधेरा छा गया। ये अबाबील परिंदों का गौल था जिसने आसमान को ढांप लिया। हर परिंदा 3 कंकरियां अपने साथ लिए हुए आया। एक कंकरी चोंच में जबकि 2 कंकरियां पांव में थी। कंकरियां बहुत छोटी थी, खुश्क चने के दाने के बराबर। परिंदे अब्राहा की फौज के ऊपर से गुजरते हुए कंकरियां फेंक रहे थे। ये कंकरियां बड़ी कारगर साबित हुई। छोटी सी कंकरी जिस पर गिरती वो लोहे के खुद को चीरते हुए उस फौजी के जिस्म को भी चीर देती थी। यहाँ गौर करने की जरूरत है कि चने के दाने के बराबर कंकरी जो कुछ ही बुलंदी से गिरती थी वो लोहे को चीरते हुए इंसानी जिस्म के आर पार गुजर जाती थी। हाथी जैसे जानवर के जिस्म के अंदर से इतनी छोटी कंकरी का जिस्म काटते हुए गुजर जाना कोई मामूली बात नहीं। इस कंकरी को ताकत अल्लाह करीम के हुक्म से मिली थी। जब अल्लाह का हुक्म हो तो मामूली सी मखलूक भी मोजज़ा दिखा सकती है। ये वाकया मुज़दलिफा और मीना के दरमियान वादिये मुहस्सर के करीब वादिये मुहस्सर के मकाम पर पेश आया। सारी फौज तो उन परिंदों की जद में ना आई लेकिन एक अजीब अफरा तफरी फैल गई। अब्राहा की फौज के जो लोग बच गए वो शदीद खौफज़दा थे। जो सिपाही परिंदों से बचे थे उनके जिस्मों में भी अजीबो गरीब बीमारियां फैल गई। फौज ने इस बात में आफियत जानी कि वापस यमन जाया जाए। अब्राहा के फौजियों को रास्ता मालूम नहीं था और अब नुफैल बिन हबीब भी उनके साथ नहीं था। कुछ फौजी यमन के रास्ते ही में मर गए। अब्राहा के जिस्म से गोश्त गल कर गिरने लगा। उसकी उंगलियों के हिस्से टूटे और गिर गए। जब तक अब्राहा वापस ना पहुंचा वो मुर्गी के चूजे की मानिंद था। उसका सीना फटा और बदबूदार पीप उसके जिस्म से निकलने लगी। वो इसी हाल में मर गया। अब्राहा के बाद उसका बेटा यकसूम यमन का गवर्नर बना। वादिये मुकम्मस से बचने वाले 3 ही थे। नुफैल जो मौका मिलने पर फौज को छोड़कर पहाड़ पर चला गया था। महमूद हाथी जिसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। उनैस जो महमूद हाथी का महाबत था। अरब के लोग बुत परस्त होने के बावजूद ईसाइयों के मुकाबले में महफूज रहे। इस वाक़े के बाद दुनिया में अरब के लोगों की इज्जत और वक़ार बढ़ गया। अल्लाह करीम कुरान पाक में इस वाक़े के बारे में इरशाद फरमाता है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों का कैसा सत्यानाश किया? क्या उनके मकरूह मंसूबे को मिट्टी में नहीं मिला दिया? बेशक आपके रब ने उन पर अनगिनत अबाबील परिंदों के गौल भेजे जिन्होंने उन पर नोकीले पत्थर बरसाए और उन्हें इस तरह पीस कर रख दिया जैसे चबाया हुआ भूसा जिसे जानवर ने जुगाली करके झाग बना दिया हो। बनी हाशिम का सारा खानदान दुआ मांग रहा है। सब इस खुशखबरी के इंतजार में हैं कि बीबी आमिना के घर औलाद होगी, अब्दुल्ला की औलाद। वो अब्दुल्ला जो सबका प्यारा था, वो अब्दुल्ला जो अपनी जवानी में सब कुछ छोड़कर अपने रब के पास चला गया।